السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 52 میں آج میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین اور سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا سوال ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ تو ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ضروریات اصلیہ کے علاوہ نصاب کے برابر زیور، نقد رقم یا مال تجارت موجود ہو، اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس سال گزرنے سے کچھ دن پہلے یا 1-2 روز قبل زیورات یا مال کا اضافہ ہو جائے تو کیا اضافہ شدہ مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے یا اسی کے ساتھ ضم کر کے زکوٰۃ نکالیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے جو سال گزرنا شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس کم از کم نصاب کے بقدر مال زکوٰۃ سال کے شروع میں اور سال کے اخیر میں پایا جائے، اور درمیان سال میں اس کا کچھ حصہ بھی کم از کم باقی رہے، بالکلیہ نصاب ختم نہ ہو جائے۔ اگر کسی کے پاس سال کے کسی مہینے میں یا تاریخ میں کچھ بھی نصاب باقی نہیں رہا، 1-2 روپے بھی باقی نہیں رہے، تو سال کا حساب ختم ہو جائے گا اور دوبارہ نصاب مکمل ہونے کے بعد پھر سال کا حساب شروع ہوگا۔ لیکن نصاب یا اس کا کچھ حصہ باقی ہو، درمیان سال میں موجودہ نصاب کی جنس کا جو نیا مال آئے گا اس پر الگ سے سال کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ وہ پہلے سے موجود نصاب کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور اس کا سال مکمل ہونے پر اس نئے مال پر بھی حکماً سال مکمل شمار کیا جائے گا۔ جس تاریخ میں آپ کی زکوٰۃ کا سال مکمل ہوتا ہے، مثلاً 3 رمضان المبارک، اس تاریخ میں آپ کے پاس سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت میں سے جو کچھ موجود ہو، اس کی کل مالیت کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کرنا ضروری ہے، اور جو مال اس تاریخ سے پہلے آپ یا آپ کے بچوں وغیرہ کی ضروریات میں خرچ ہو کر ختم ہو گیا، زکوٰۃ میں اس کا حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سال کی تکمیل سے پہلے جو رقم بھی آئے گی وہ کل رقم کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہر جزو پر سال کا مکمل ہونا، سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں فی الوقت کتنی رقم کا مالک ہوگا تو صاحب نصاب قرار پائے گا؟ جواب یہ ہے کہ شرعی طور پر تو نصاب مقرر ہے کہ جس انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر خود سونا چاندی ہو یا کوئی ایسی رقم ہو، اتنا مال ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ضروریات کے علاوہ، اور سال گزر جائے۔ سونا اور چاندی دونوں میں سے جس کی قیمت کے برابر بھی ملکیت حاصل ہو جائے گی، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ چاندی کا نصاب سستا ہے اور سونا کا نصاب مہنگا ہے، اس لیے چاندی کا نصاب پہلے پورا ہوتا ہے، اور جیسے ہی چاندی کا نصاب مکمل ہو جائے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ آج کے دور میں چاندی کی قیمت ابھی کے ریٹ کے مطابق فی گرام 77 روپے ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کا وزن موجودہ گرام کے حساب سے قریب 612 گرام اور کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر 612 گرام کی قیمت 77 روپے کے حساب سے جوڑی جائے تو آج کے دور میں آج کی قیمت کے حساب سے 47,124 روپے انڈین کرنسی سے اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو اگر کسی انسان کے پاس 47,000 روپے یا اور 124 روپے ہوں
تو اس پر آج کے دور میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ انہی کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نابالغہ بیٹی کے نام سے زیورات خرید کر گھر میں رکھے تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ عاقل بالغ مسلمان شخص کے اپنے مال میں لازم ہوتی ہے۔ نابالغ بچہ یا بچی یا غیر مسلم کی ملکیت میں موجود مال کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کے نام پر سونے یا چاندی کے زیورات خریدے اور خرید کر اپنے پاس ہی محفوظ رکھے، اپنی بیٹی کو یا اپنے اولاد کو گفٹ نہ کرے تو ہدیہ نہ دے، ملکیت میں منتقل نہ کرے، تو اور یہ ارادہ ہے کہ اپنے پاس ہے، بیٹی کی شادی جب ہوگی تو اس کو دیں گے، تو اس صورت میں اس زیور کا انسان خود مالک ہے، بیٹی ابھی اس کی مالک نہیں ہے۔ اس لیے اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی باپ پر جس نے خریدا ہے زیور کو، یا ماں پر جس نے خریدا ہے اس زیور کو۔ لیکن اگر یہ زیورات خریدنے کے بعد نابالغ اولاد کے حوالے کر دیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ نابالغ اولاد کے اندر خود مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح اس کو کیا جائے کہ بیٹی کے ولی یعنی اس کے والد خود، یا والد نہ ہونے کی صورت میں اس کے وصی یا پھر دادا یا اس کے وصی وغیرہ کا قبضہ ضروری ہے بیٹی کی طرف سے، نابالغ اولاد کی طرف سے، تو اگر بچی کے ولی نے اس زیور کو بچی کی طرف سے اپنے قبضے میں لے لیا تو اس سے وہ زیورات اس کی ملکیت میں داخل ہو جائیں گے، اور اس صورت میں ان زیورات کے مالک وہ نابالغ اولاد قرار پائے گی اور باپ کی ملکیت سے یہ خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے اب ان زیورات کی ملکیت بچوں کی ہے اور بچے نابالغ ہیں، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس لیے ان زیورات کی زکوٰۃ نہ آپ پر لازم ہوگی نہ آپ کی نابالغ بیٹی پر لازم ہوگی۔ البتہ بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد اگر اس سونے یا چاندی کے علاوہ دیگر املاک کو ملا کر جو اس کی ملکیت میں ہوں، اگر ساری ملکیت نصاب زکوٰۃ تک پہنچ جائے تو بالغ ہونے کے بعد سارے املاک کے ساتھ ساتھ ان زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، ان کے بالغ ہونے سے پہلے کوئی زکوٰۃ واجب نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ آج کی مجلس اسی پر تمام ہوتی۔